امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگوں کا حال بہت ہی برا ہوگا تو اس وقت اللہ رب العالمین اپنا سایہ یا سایہ جن لوگوں کے اوپر نازل کرے گا، جن لوگوں کو سایہ عطا کرے گا، ان میں وہ لوگ ہوں گے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہو، جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سایہ عطا کرے گا۔ یعنی یہ سورج 9,30,00,000 میل کی اونچائی پر ہے، 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج آ جائے گا، اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس گرمی سے حفاظت کرے گا جن کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہو، جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہو، جو مسجدوں کی حفاظت کرتے ہو، جو مسجد کے بارے میں سوچتے ہو۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز صرف رمضان کے مہینے میں نے ایک چاند دیکھا تو مسجدوں کو آباد کر دیا۔ آج دیکھیے مسجدیں فل، آپ کہیں بھی جائیے، کسی بھی جگہ میں چلے جائیے، آپ کو مسجدیں فل نظر آئیں گی۔ ایک چاند دیکھ لینے کے بعد مسجدوں کو آباد کرنے والوں، ایک چاند دیکھ لینے کے بعد مسجدوں کو آباد کر لینے والوں، اور دوسرا چاند دیکھ لینے کے بعد مسجدوں کو ویران کرنے والوں، سنو کہ اپنے آپ کو تم مومن سمجھتے ہو۔ الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا مومن وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ پوری زندگی بھر نماز کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اللہ پر توکل ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے ہم اور آپ دکان چھوڑ کر کے مسجدوں تک نہیں آ پا رہے۔ دکان اگر ہم نے بند کر لیا، اذان کی آواز آ گئی اور ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، کوئی کسٹمر آئے گا دکان بند دیکھے گا تو کل سے ہماری دکان میں نہ آئے گا۔ اس وجہ سے ہم نے مسجدیں چھوڑ دی اور ہم اپنی دکان کھول کر کے بیٹھے رہے۔ میرے بھائیوں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، فرمایا آسمان سے تمہیں روزیاں دی جاتی ہے، آسمان سے اللہ رب العالمین تمہیں روزی عطا کرتا ہے۔ جو اللہ مچھلیوں کو، جو ایک مچھلی سمندر میں ایسی ایسی مچھلی پڑی ہوئی ہے جو ایک مچھلی روزانہ 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھایا جاتی ہے، 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھا لیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک ایک مچھلیوں کو، اور اس طریقے سے کتنی مچھلیاں سمندروں کے اندر موجود ہے، ہر مچھلی کو اللہ جب 1000 کلو سے زیادہ گوشت دے سکتا ہے روزانہ، تو آئی مسلمانوں، آئی مومنوں، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں 2 ریٹ روٹی نہیں دے سکتا؟ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 ٹائم کا کھانا نہیں دے سکتا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت آیاتهم زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ معزز مصلیان کرام، آپ کے سامنے قرآن کریم کا 10واں پارہ
کی منتخب آیات کی تفسیر مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ قرآن کریم کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو پوری پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ سورہ انفال اور یہ سورہ توبہ، سورہ انفال جو کہ 9ویں پارے کے آخر میں اور 10ویں پارے کا ایک آدھا سے تھوڑا سا کم یہ سورہ انفال ہے، اور اس سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے کے بارے میں بتایا اور مومنین کی صفات کو بتایا ہے کہ مومن کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں مومن کون ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، حقیقت میں مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے، جب اللہ کا نام لیا جائے، جب اللہ کے بارے میں باتیں کی جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، مارے خوف سے لرزنے لگتا ہے۔ اللہ کا ذکر، آپ دیکھیے کبھی کبھی انسان برائی کرتا ہے لیکن اللہ کا خوف، جب اللہ کا ڈر سامنے آتا ہے تو لرز جاتا ہے اور برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، بہت سے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ غلط کام کے ارادے سے بندہ نکلا اور غلط کام کرنے ہی والا تھا کہ اللہ کا نام آیا اور اللہ کا ذکر آیا اور اللہ کا ڈر آیا تو بندے نے اس کام کو ترک کر دیا۔ مومن حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے غلط کاموں کو چھوڑ دے، اللہ کا ذکر آئے، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل لرز جائے، کانپنے لگے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کا نام آ جائے تو ہمارا دل کانپنے لگے؟ اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اللہ کا نام لیا جاتا، ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے بھائیو اللہ کی آیتیں سن لینے کے بعد آدمی کی آنکھوں سے آنسو نہ گرے، دل کے اندر لرزہ طاری نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو مومن کیسے کہہ سکتا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہمیں تو عربی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کم سے کم جب واقعات سنایا جائے، جب صحابہ کا ذکر سنایا جائے، جب جہنم کے بارے میں بتایا جائے، اس کے باوجود بھی آدمی اگر نہ روئے تو کب روئے گا؟ اس کے دل کے اندر یہ ڈر اور پیدا کب ہوگا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل کانپنے لگے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کا دل اتنا کمزور تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رویا کرتے تھے، اللہ کا ذکر آتا تو آنسو بہایا کرتے تھے، اور اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ عمر فاروق رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی، اے عمر تو جنتی،
عمر فی الجنہ، عمر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس عمر فاروق کو دیکھیے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، یہ آیت پڑھ پڑھ کر کے پوری رات ان کے گزر جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو مارے ڈر کے کانپنے لگتے ہیں۔ یا اللہ کا واسطہ دو یا کسی کا واسطہ دو، سنتا ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کا ڈر پیدا کر، غلط کام مت کر، کوئی ڈر نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو ایمان بڑھتا ہے، زادتہم ایمانا، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ آپ اسلامک ماحول میں رہیے، علماء کے بیچ میں رہیے، کتاب و سنت کی باتیں سنیے، قرآن کی باتوں کو سنیے تو آپ کا ایمان واقعی بڑھتا ہے۔ لیکن آپ ان من چلے لوگوں کے ساتھ رہیے، بازاروں میں گھومیے اور الگ الگ جہاں پہ دنیاوی لذتیں موجود ہے، جہاں پہ شراب کی دکانیں اور جہاں پہ میوزک کے اڈے پڑے ہوئے ہیں، اگر ایسی جگہوں میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کا ایمان گھٹ جائے گا، وہاں ایمان تھوڑی بڑھے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی نظر میں اور اللہ کی درشٹی میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ بازار ہے، کیونکہ ایسی جگہ میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر مسجدوں میں کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن سنتے رہے، ایسا لگتا ہے صحابہ کا ذکر سنتے رہیں، ایسا لگتا ہے جنت کا بیان، جہنم کا بیان، یہ سب سنیں اور دل کانپنے لگے، دل سے اللہ سے توبہ بندہ کرنے لگتا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور جب آدمی وہ سب محفلوں میں جاتا ہے تو دعا کرنے لگتا ہے، بوڑھے بھی دعا کرنے لگتے، جوانی پھر سے واپس لوٹ آتی، وہاں ایمان گھٹتا ہے۔ اسی وجہ سے ان جگہوں سے جانے سے بچنا چاہیے، ان جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے تو اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن کی آیتیں سنیے، پڑھیے۔ یہ قرآن کی آیتیں وہ آیتیں جن کے پڑھنے میں ثواب، جن کے سننے میں ثواب، جن کے پڑھانے میں ثواب، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تعلق سے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، تم میں سب سے بہتر، سب سے افضل وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہو۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھنے والا اللہ کی درشٹی میں اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کہا جائے گا اقرؤ القرآن، قرآن پڑھو، اقرؤ القرآن، قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن یاتی شفیعا لاصحابی، قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، قیامت کے دن یہ قرآن سفارش کرے گا۔ یہ اللہ کی آیتیں جو پڑھتے ہیں اور سن رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے آخرت میں بہت بڑا نجات کا ذریعہ بننے والا ہے، بہت بڑا۔ جس دن کسی کا پاور نہ چلے گا، کسی کی کچھ بھی چلنے والی نہ ہوگی، سب کوئی اپنے اپنے پرسان حال ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور یہاں تک سوچتا ہوگا کہ میں اپنے بیوی بچے، اپنے پریوار، اپنے گھر والے کو، اپنی زمین و جائیداد کو دے کر کے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں۔ اے اللہ، یہ میری بیوی ہے، اس کے چکر میں بہک گیا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دے، مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دے، میرا باپ ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھ لینے کے بعد وہاں پہ سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالنا گوارا کر لے گا اور اپنے آپ کو سوچے گا کہ میں جنت کے اندر کسی طریقے سے داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت، یہ قرآن کی تلاوت، اللہ کی قسم، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل،
پڑھ اور چڑھتا چلا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طریقے سے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے۔ ورتل القرآن ترتیلا کا لفظ آیا ہے قرآن میں، قرآن پڑھیے تو بالکل ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ آج کل تو قرآن کو پڑھنے کا ایک الگ رواج بنا دیا گیا ہے، کئی جگہوں میں جائیے کتنے شارٹ ویڈیو اور وہ ویڈیو آتے رہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، ایسے یہ کون نہ پڑھنے والا سمجھ رہا ہے نہ پیچھے سننے والا سمجھ رہا ہے۔ یہ آپ کی مرکز کرنول کے اندر ماشاءاللہ حافظ قرآن جس انداز سے قرآن پڑھا رہے، واقعی یہی تو ترتیل ہے۔ اسی انداز سے پڑھنے کا حکم دیا جائے حرم شریف کے اندر۔ جب سدیس اور شریم کی تلاوت سنیں گے تو لگے کہ واقعی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور کچھ جگہوں میں سوچتے ہیں جلدی سے قرآن پڑھ لیں، جلدی سے 2 دن میں 1 دن میں شبینہ قرآن پڑھا لیتے ہیں، 3 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، 1 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنا نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ مذاق کرنا ہے، قرآن کے ساتھ مذاق کرنا۔ کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل، پڑھ اور چڑھتا چلا جا، فَإِنَّ مَنزِلَتِكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُ بِهَا، تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی۔ حافظ قرآن کا مرتبہ دیکھیے آپ، عالم قرآن کا مرتبہ دیکھیے، جو قرآن کا جانکار ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، قیامت کے دن پڑھے گا اور چڑھتا چلا جائے گا۔ جنت کے کتنے منازل ہیں؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے 6666 منازل ہیں، درجات ہیں، اور ایک منزل آسمان و زمین کی دوری 1 منزل کی ہے۔ اب 6666 آیتیں کی دوری، یہ منزل کتنی دوری ہو سکتی ہے؟ وہ ہمارے دل و دماغ میں بھی یہ سب باتیں نہیں آ سکتی۔ سوچئے اتنی اونچائی پر حافظ قرآن پہنچ جائے گا۔ قرآن سے تعلق رکھنے والا، یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے، صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور جنت کی سیڑھیوں کو پار کرتے چلے جاؤ۔ تو تلاوت قرآن بہت ضروری، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ یہاں کہتا ہے ایمان اور گانے سے ایمان گھٹتا ہے۔ کتنے ڈرائیور ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ، جب کسی جگہ پہ پروگرام میں جانا ہونا ہو، بس بیٹھ گئے، اب اتنا بھی ڈر نہیں اس کو، اتنا بھی احترام نہیں کہ ہماری گاڑی میں مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا لگا دیا گانا چل رہا ہے، ارے یہ مت لگاؤ، کچھ اور لگاؤ، قرآن لگا دو۔ مولوی صاحب قرآن سنتے رہے نیند آ جاتی ہے، اسی وجہ سے میوزک لگاتے، نیند نہیں آئے گی۔ اب مجبوری میں گدھا کو بھی باپ کہنا پڑتا ہے چل جو بھی لگانا لگا اپنا۔ تو میرے بھائیو، یا ماحول بن گیا میوزک سننے کا، قرآن سننے سنانے کا ماحول۔ آپ مکہ وغیرہ جائیے، سعودی عرب وغیرہ کا کبھی جانا ہو، اور وہاں پہ اگر آپ طائف وغیرہ سے یا مدینہ سے اگر مکہ کا سفر کریں گے تو لوگ زیادہ تر اپنی گاڑیوں میں قرآن کی آیتیں ہی لگایا کرتے ہیں۔ تو قرآن کی آیتوں سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن پر غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن وہ ہیں جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، دنیا کی تمام طاقتیں بیکار ہے، اللہ پر اگر آپ نے بھروسہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ بھروسہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ 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 کرتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اسباب اختیار کیجئے، تجارت ڈالیے، دکان کھولیے، اللہ پر تب یقین کیجئے، توکل کیجئے کہ اگر میں نے دکان ڈالی ہے اللہ رب العالمین اس دکان میں برکت ضرور ڈالے گا، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کتنی باتیں ہو گئی؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے والے کو۔ یہ نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ کہنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن، اس کے بعد تیسرا نمبر ہے اللہ پر توکل۔ آج کل یہی تو اللہ پر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پر توکل آ جائے میرے بھائیو تو ہم سمجھتے ہیں کہ معاملہ سب کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ پر توکل ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے ہم اور آپ دکان چھوڑ کر کے مسجدوں تک نہیں آ پا رہے۔ دکان اگر ہم نے بند کر لیا، اذان کی آواز آ گئی اور ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے،
کوئی کسٹمر آئے گا دکان بند دیکھے گا تو کل سے ہماری دکان میں نہ آئے گا. اس وجہ سے ہم نے مسجدیں چھوڑ دی اور ہم اپنی دکان کھول کر کے بیٹھے رہے. میرے بھائیوں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ فرمایا آسمان سے تمہیں روزیاں دی جاتی ہے, آسمان سے اللہ رب العالمین تمہیں روزی عطا کرتا ہے. جو اللہ مچھلیوں کو, جو ایک مچھلی سمندر میں ایسی ایسی مچھلی پڑی ہوئی ہے جو ایک مچھلی روزانہ 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھایا جاتی ہے, 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھا لیتی ہے. جب اللہ تعالیٰ ایک ایک مچھلیوں کو, اور اس طریقے سے کتنی مچھلیاں سمندروں کے اندر موجود ہے, ہر مچھلی کو اللہ جب 1000 کلو سے زیادہ گوشت دے سکتا ہے روزانہ, تو آئی مسلمانوں, آئی مومنوں, کیا اللہ تعالیٰ تمہیں 2 ریٹ روٹی نہیں دے سکتا؟ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 ٹائم کا کھانا نہیں دے سکتا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں. تو مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, اور مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز صرف رمضان کے مہینے میں نے ایک چاند دیکھا تو مسجدوں کو آباد کر دیا. آج دیکھیے مسجدیں فل, آپ کہیں بھی جائیے, کسی بھی جگہ میں چلے جائیے, آپ کو مسجدیں فل نظر آئیں گی. ایک چاند دیکھ لینے کے بعد مسجدوں کو آباد کرنے والوں, ایک چاند دیکھ لینے کے بعد مسجدوں کو آباد کر لینے والوں, اور دوسرا چاند دیکھ لینے کے بعد مسجدوں کو ویران کرنے والوں, سنو کہ اپنے آپ کو تم مومن سمجھتے ہو. الذین یقیمون الصلاۃ, فرمایا مومن وہ جو نماز قائم کرتے ہیں, صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ پوری زندگی بھر نماز کا اہتمام کیا کرتے ہیں, قرآن کی اس آیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک موت نہ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. رمضان کے بعد بھی اللہ ہے, رمضان کے بعد بھی اللہ دیکھ رہا ہے, رمضان کے بعد بھی میرے بھائیوں نماز ہے. چاند دیکھنے کے بعد لگتا کہ جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ اسے مل گیا ہے, اب نماز کی کوئی ضرورت نہیں. 1 مہینہ عبادت کر لیا مولوی صاحب, اب ہمارے لیے سب کچھ معاف. دیکھیے ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے, مسلمانوں کا خاص کر کے, اور نوجوان نسل تو اس معاملے میں سب سے آگے ہے. 1 مہینہ اتنا اہتمام کرے گا, ہر ٹائم پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا, لیکن جیسے ہی اذان, جیسی چاند نظر آیا لگتا یہی شیطان ادھر آ گیا تو یہی شیطان بن کر کے اب گھوم رہا ہے. یہ حال ہے میرے بھائیو. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور مومن وہ ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو مال اللہ نے اسے دیا ہوا ہے. یہ 5 کام کرنے والے اولئک هم المؤمنون حقا, یہی سچے معنوں میں مومن ہے. 5 کام آپ اگر کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو مومن سمجھیے, اور 5 کام اگر نہیں کر رہے ہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں, خالی مسجد میں نہیں, آپ دکان میں بھی بیٹھے ہوئے تب بھی اللہ کا ذکر کیجئے, بازار میں جا رہے تب بھی اللہ کا ذکر کیجئے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے, اگر وہ جنگلوں میں ہوا کرتے تھے, اگر بکریاں بھی چرا رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, بازار میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر, اللہ کا ورد وہاں بھی کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کے اندر یہ صفت موجود ہے اللہ کا ذکر کرنا, تو میرے بھائیو اپنے آپ کو مومن کے دائرے میں رکھیے. وجلت قلوبہم, ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اور دوسرا کام, اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے. اور تیسرا کام, اللہ کی ذات کے پر توکل اور بھروسہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا. حرام راستے کو نہیں اپنا رہے, کتنوں بھی مصیبتیں آ رہی ہے تب بھی آپ حرام راستے کو نہیں اپناتے ہیں, یہی تو توکل ہے. آج کل حرام راستوں کو اپنا لیتے ہیں, ارے بعد میں دیکھا جائے گا, توبہ کر لیں گے. اور چوتھا کام, نماز قائم کرتے ہیں. اور 5واں کام, جو مال اللہ نے دیا اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی سچے اور پکے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم, ان لوگوں کا درجہ, ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس درجہ نہیں درجات ہیں. عند ربہم ومغفرۃ, اور اللہ کی مغفرت ہے. ورزق کریم,
اور عزت کی روٹی اللہ کے پاس رکھی ہوئی ہے، شاندار طریقے سے ضیافت ہونے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن بنائیے، اور مومن بنانے کے لیے 5 کام ضروری ہے۔ اب آگے آیتوں میں آپ آئیے۔ اسی سورہ کے اندر جیسی آپ 10ویں پارے کے شروع میں آپ جائیں گے تو جنگ بدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنگ بدر یہ پہلی جنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ لڑی، جتنے بھی جنگیں آپ نے لڑی، ان جنگوں میں سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ یہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپس میں یہ طے کیا، ارے مسلمان مدینہ میں جا کر کے اب تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں، اپنی ٹیم تیار کر رہے ہیں، ہم لوگ ایسا کریں کہ ہتھیار جمع کریں، اور ہتھیار جمع کرنے کے بعد مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں اور اس کو تباہ و برباد کر دیں، ختم کر دیں، کہانی ختم۔ سب لوگوں نے پیسہ لگایا اور ابو سفیان کو ملک شام کی طرف بھیجا تجارت کرنے کے لیے کہ جاؤ ہمارے پیسے سے سامان لے کر کے جاؤ، تجارت کرو، جو بھی منافع آئے گا ان منافع سے ہم لوگ ہتھیار خریدیں گے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان نکلتا مکہ سے ملک شام کی طرف چلا جاتا تجارتی قافلہ لے کر کے، اور تجارت کرتا، اور تجارت میں اس کو خوب فائدہ بھی مل جاتا ہے۔ جب وہ تجارت کر کے واپس آنے لگتا ہے تو اللہ کے نبی کو وحی ہو جاتی ہے، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے پیچھے آپ کے اوپر جنگ کرنے کے لیے لوگ کیسی کیسی چیزیں، کس طریقے سے حربیں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ہم لوگ اس قافلے کو روک لیتے ہیں، جو ملک شام سے واپس آ رہا ہے اس کے مال کو ہم لوگ لے لیتے ہیں، ہتھیار یہ ساری چیز ہم قبضہ کر لیں گے، اس کے بعد ہمارے پر یہ حملہ نہیں کر سکیں گے، کمزور کر دیں گے اس کو۔ یہ اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ، 313 ہی کے ساتھ نکلے تھے، اور 313 میں جو بھی مل گیا چلو چلو، جیسے ہوتا ہے نا جنگ کی بات نہ ہو، ایسی وہ چلنا ہے چلو۔ اب جیسے اعلان کر دے کہ چلو وہاں جانا ہے، ایک آ رہا ہے، اس کو ہم لوگ بہت پریشان کیا، ان لوگوں کو بھی ہم لوگ تھوڑا سا اس سامان کو لے لیں گے تو ہمارے پر یہ حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اب اس میں جو بھی بچے بوڑھے جوان سب نکلا، سب لوگ نکل گئے۔ 313 کی تعداد میں جب پہنچے تو ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ مدینہ سے محمد کا لشکر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو ڈر پیدا ہوا کہ ہمارے پر حملہ ہو جائے گا، اتنا مال قیمتی چیزیں ہمارے پاس ہے۔ اس نے مکہ کے پاس قاصد بھیجا کہ ہماری مدد کی جائے، ہماری مدد کی جائے۔ مکہ تک جب خبر پہنچی تو مکہ والوں نے ابو جہل کو سردار بنایا، اور ایک لشکر جرار بہت ہی زبردست فوج کے ساتھ ابو جہل کو بھیج دیا، جاؤ مقابلہ کرنے کے لیے، ابو سفیان کی حفاظت کے لیے نکلو۔ ابو سفیان کی حفاظت کے لیے ابو جہل نکلتا ہے، اور جیسے مقام بدر کے پاس یہ پہنچتا ہے، ابو سفیان بہت ہی چالاک اور چتر آدمی تھا، وہ بہت دور کا سفر کرتے ہوئے اور سمندری راستہ اختیار کرتے ہوئے کنارے کنارے وہ مکہ پہنچ جاتا ہے۔ ابو جہل یہاں مقام بدر میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے نبی بھی مقام بدر کے پاس موجود ہیں۔ اب ابو سفیان بھی مکہ کے اندر پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لشکر کے ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ ابو جہل کی ٹیم نے دیکھا کہ محمد کی ٹیم اور اس کی جماعت چھوٹی سی ہے، چلو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ابو جہل سوچ رہا تھا کہ چلو کیا ان لوگوں کو برباد کر کے کیا ملے گا، چلو واپس چلتے ہیں۔ اسی درمیان شیطان آیا، ابلیس آیا، اور ابلیس سراقہ بن مالک بن کر کے آیا، بنی بکر کا ایک سردار بن کر کے آیا، کسی کے شکل اختیار کر گیا، اور ابو جہل سے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ مکہ 313 ہی تو ہیں، اور تم 1000 کی تعداد میں ہو، تمہارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، یہی کہانی ختم کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری، اس کو جلدی سے تباہ کر دو، تمہاری شان و شوکت بڑھ جائے گی، تمہارا مقام بڑھ جائے گا۔ ابو جہل اچھا صحیح کہہ رہے ہو، سرداری بڑھ جائے گی، مکہ کے اندر واہوائی ہونے لگے گا، میرا نام ہو جائے گا۔ اسی چیز نے اس کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ اس نے کہا کہ حملہ کر دو، حملہ کرتے ہیں کل۔
اللہ کے نبی کو جب خبر ملی کہ کل جنگ ہونے والی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سجدے کی حالت میں گئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے کہ بار الہ اللہم ان تہلک ہذی العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ 313 کی تعداد جو سامنے جنگ بدر کے اندر مقام بدر کے اندر موجود ہے، اگر یہ تعداد اگر کل ہلاک کر دی گئی، اگر جنگ کے اندر مار دی گئی، اگر شکست کھا گئی تو روئی زمین میں کبھی بھی تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی سجدے میں پوری رات آپ نے گزاری اور دعا کرتے رہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ روتے رہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کو دکھایا گیا اور خواب میں دکھایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تعداد لشکر جو اتنا لشکر جرار، جو اتنا بہادر لشکر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس لشکر کو شکست ہوگی اور آپ کی جو چھوٹی سی جماعت ہے یہ جنگ جیت جائے گی۔ خوشخبری سنائی اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ کو، یہ خواب میں دکھایا کہ آپ جنگ جیت رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ہمیں جیت کی پہلے سے خبر دے دی کہ ہم جیت جائیں گے، تعداد بہت ہی زیادہ نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جنگ ہونے لگی تو اللہ رب العالمین نے مشرکین کی جو تعداد تھی اس تعداد کو مسلمانوں کی نظر میں کم دکھایا اور مسلمانوں کی تعداد کو مشرکین کی نظر میں کم دکھایا۔ اب بتائیے ایسا کیوں؟ مشرکین کی تعداد کو کم دکھایا تو مسلمان کی تعداد کو زیادہ دکھانا تھا، لیکن شروع میں مسلمان کی تعداد کو کم دکھایا تاکہ یہ کفار بھاگے نہیں، لڑیں، ارے کم تو ہے مار دیں گے، اور مسلمانوں کو دکھایا کم، کیوں؟ تاکہ ارے کم ہی تو ہم بھی لڑ کر کے اس سے جیت جائیں گے۔ لیکن جیسے جنگ شروع ہوئی میدان بدر کے اندر، جیسے لڑائی شروع ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کی نظروں کے اندر، مشرکین مکہ کی نظروں میں مسلمانوں کی زیادہ تعداد کو بہت ہی زیادہ دکھا دیا اور مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کی تعداد کو کم دکھایا۔ جنگ ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کے اوپر فرشتوں کا نزول کر دیا، 1000 فرشتے۔ اچھا 1000 فرشتوں کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی فرشتہ کافی تھا۔ 1000 فرشتہ اتارنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑ رہے ہوں، ایک آدمی اس کے اگل بغل میں 4 10 20 50 اگر ہوں تو اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمت کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، ڈرو مت، اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ میرے بھائیو، اس جنگ کے اندر، جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان 2 ہجری کے اندر مسلمانوں نے فتح پائی اور کفار کو دوڑا کر کے مارا، 70 لوگوں کو قتل کر دیا اور 70 لوگ کو قید کر لیا گیا۔ مسلمانوں میں چند لوگ 12 یا 14 لوگ ہی شہید ہوئے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فتح دلائی اور فتح دلانے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے مدد آئی، مدد اللہ ہی کی طرف سے آئے تب ہی تم یہ جنگ جیت سکے۔ تعداد کم تھی لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ رب العالمین نے چھوٹی سی جماعت کو جیت دلا دی، غالب کر دیا بڑی جماعت پر۔ آج کل دیکھیے ہماری تعداد کتنی ہے لیکن ایمان کتنا کچا ہے۔ تعداد آج بہت زیادہ ہے، ممالک لگ بھگ 60 سے زیادہ ہیں پوری دنیا کے اندر، لیکن آج دیکھیے کہیں پر ظلم ہوتا ہے، کہیں پر کسی مسلمان پر کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار ہے؟ بولتا ہے کچھ نہیں بولتا ہے۔ آج ہماری تعداد زیادہ ضرور ہے لیکن ایمان ہمارا بہت ہی کمزور ہے۔ میرے جنگ جیت گئی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جنگ جو تم جیتے ہو اس میں اللہ کی مدد، اگر اللہ کی مدد نہ آئے تم جتنے بھی تعداد میں ہو، ہتھیار کتنوں بھی ہو، لیکن اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو جنگ نہیں جیت سکتے ہو، کسی بھی چیز میں تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اب آئیے اس کے آگے سورہ توبہ۔ توبہ کے اندر توبہ کا لفظ 17 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ توبہ
اور اسی وجہ سے سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ رکھا گیا، کیونکہ توبہ کا لفظ کئی مرتبہ آیا ہوا ہے، اور 3 لوگوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اس کا واقعہ میں بتاؤں گا کل 11ویں پارے میں۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ توبہ۔ سورہ توبہ آپ پڑھیں گے تو اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد کی حفاظت، مسجد کی دیکھ ریکھ، مسجد کی تعمیر کرنا، یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان والے ہی مسجد کا خیال کر سکتے ہیں، اللہ پر جس کا ایمان نہ، اس کو مسجد سے کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کو آپ مسجد میں آنا جانا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ مومن ہے۔ مسجد سے جس کا لگاؤ ہو، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بھی فرمایا تھا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگوں کا حال بہت ہی برا ہوگا تو اس وقت اللہ رب العالمین اپنا سایہ یا سایہ جن لوگوں کے اوپر نازل کرے گا، جن لوگوں کو سایہ عطا کرے گا، ان میں وہ لوگ ہوں گے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہو، جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سایہ عطا کرے گا۔ یعنی یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر ہے، 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج آ جائے گا، اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس گرمی سے حفاظت کرے گا جن کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہو، جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہو، جو مسجدوں کی حفاظت کرتے ہو، جو مسجد کے بارے میں سوچتے ہو۔ آج کل مسجد کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ مسجد کے ذمہ داران ہیں، صرف وہی سوچتے ہیں، دوسرے لوگوں کو کوئی مطلب نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ذمہ داران ہیں، آپ سے جو بن پڑتا ہے آپ مسجد کے لیے ضرور کریے میرے بھائی۔ تو انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کے گھر کی حفاظت وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ یہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد کی حفاظت یہی لوگ کرتے ہیں۔ اس کا الٹا مفہوم لے لیجئے، جو لوگ مسجدوں کی تعمیر نہیں کرتے، حفاظت نہیں کرتے، مسجد کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے، وہ دنیا میں بہت ہی زیادہ گھٹیا لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں۔ سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں اور مسجد کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ والے لوگ ہیں، یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں جو مسجد کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم اور آپ دکان کے بارے میں، گھر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، مسجد کے بارے میں ٹائم کہاں ملتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ تو کبھی کبھی رمضان میں آ جائیں گے تو ایک سے ایک فتویٰ دیں گے، یہاں پہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہاں پہ ایسا ہے، یہاں پہ یہ لائٹ ایسی ہے، یہاں پہ یہ پورے سال بھر آیا نہیں، 1 مہینے کے اندر آئیں گے تو لگیں گے اس سے بڑھ کر کے نمازی کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اس کے اگلے آیت میں پہنچیے، اللہ رب العالمین نے محبت کو بتایا کہ تم اللہ سے کتنی محبت کرو، پریوار سے کتنی محبت کرو۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اے نبی آپ اعلان کر دو اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ اگر اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ اگر اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ اگر اپنے بیویوں سے محبت کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ اگر تم اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو اور تجارت سے محبت کرتے ہو اور اپنے مکان سے محبت کرتے ہو، یہ محبت تم کرو، لیکن اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہونے لگے، محبت کرو سب سے،
ان کا نہ اگر تم اپنے ماں باپ ان تمام چیزوں سے اگر محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کر رہے ہو فتربصوا تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے دکان سے کتنی محبت، اذان سن لینے کے بعد مسجد کی طرف جا نہیں سکتے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سن لینے کے بعد ہم دکان نہیں بند کر رہے ہیں اور کہتے اللہ سے محبت، رسول سے محبت، رگ رگ میں ہے نبی نبی، صرف کہہ لینے سے تھوڑی ہو جائے گا۔ شب برات کے موقع پہ جھنڈے لگا لینے سے تھوڑی محبت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی محمد محمد کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے نعتیہ کلام آپ دیکھیں گے نبی 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 نبی، میرے بھائیو صرف نبی نبی کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر تم ان لوگوں سے محبت کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر تم محبت کر رہے ہو تو فتربصوا تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بیوی سے کتنی محبت، بیوی کہتی یہ مت کرو تو نہیں کرتے، بیوی کہتی یہ کرو تو وہی کرتے ہیں۔ بچے سے کتنی محبت، بچے جو کہہ دیں گے مان لیں گے، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بچے کہیں گے ابو ٹی وی لگنا چاہیے گھر پہ، ہاں بیٹا لگا دیں گے۔ بیوی کہے سیریل نہیں آ رہا ہے ہمیں یہ چاہیے، اسلام کے خلاف چیزیں کام کروا رہی اس کی بیوی، بیوی کی محبت میں آج تو جورو کا غلام بن بیٹھا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں بیویوں سے محبت مت کرو، بچوں سے کرو، لیکن اتنی محبت مت کرو کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہونے لگے۔ یہیں پہ ڈینجر معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر محبت کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ محبت کرو، جن جن چیزوں سے کرنے کا دل کرتا بالکل آپ کریے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت مت کیجیے۔ حضرت سعد بن مالک کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا۔ سعد بن مالک یہ اپنی ماں سے محبت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام اس نے لے آیا، کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جب کلمہ پڑھ لیا تو وہاں کے لوگوں نے اس کی ماں سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگا تیرا بیٹا تم سے محبت کرتا تو کیا تمہاری بات مان کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے گا؟ ماں کہتی ہاں میرا بیٹا مالک مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے اور میری محبت میں وہ اللہ کو چھوڑ دے گا۔ لوگوں نے کہا یہی ہمیں دیکھنا ہے۔ مالک جب گھر پہ آیا تو اس کی ماں کہتی ہے اے مالک کیا سن رہی ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو اور ہماری معبودوں کی عبادت تم نے چھوڑ دیا ہے؟ کہا ماں صحیح سن رہی ہو، بالکل سچ تم نے سنا ہے، ایک اللہ کی عبادت میں کر رہا ہوں تم بھی کرو۔ کہا کہ نہیں بیٹے اس اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ کہا ماں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، بھوکے مر جاؤں گی، لوگ تمہیں تانا دیں گے۔ بیٹا یہ سن کر کے باہر نکل گیا۔ شام کو آیا دیکھا ماں بالکل بھوکے پیاسے پڑی ہوئی ہے، دوسرے دن بھی دیکھا یہی حال ہے، تیسرے بھی دن دیکھا یہی حال ہے، بالکل بستر پہ پڑی ہوئی، اب نہ تب یہ گئی یہاں سے۔ حضرت مالک سعد بن مالک نے کہا کہ ماں تو چاہ رہی ہے کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور تیری محبت میں اللہ کو چھوڑ دوں اور اس کے رسول کو چھوڑ دوں؟ کہا ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ حضرت سعد بن مالک نے کہا کہ اگر اے ماں اب میرا جملہ سن، تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے 100 مائیں عطا کر دے اور ایک ایک ماں کی جان میرے سامنے نکل جائے، سب کو مرنا میں گوارا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت میرے دل سے جانا میں گوارا نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں ایسے ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، اللہ کی قسم اس کی ماں بھوکے پیاسے رہی لیکن اپنی ماں کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کم نہ کیا۔ یہاں دیکھیے کوئی موبائل ریچارج کرا دے تو اسی کا گن گانے لگتی ہے، کوئی کچھ گفٹ دے دے تو اسی کے پیچھے دیوانے ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ بھاگ جایا کرتی۔ کتنی مسلم لڑکیاں ہیں پورے ہندوستان کے اندر، کتنی خبریں آیا کرتی ہے کہ وہاں کے لڑکی فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ کیسی رسول سے محبت ہے تمہاری، کیسے اللہ سے تمہاری محبت ہے میرے بھائیو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنگ حنین کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ابھی آپ نے جنگ بدر سنا، جنگ حنین سن 8 ہجری کے اندر یہ جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی
لگ بھگ 12,000 کی تعداد، بہت زیادہ مسلمان آپس میں مست تھے، ارے اتنی تعداد میں اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ کچھ مسلمانوں کے اندر یہ باتیں آ گئی اب ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، ہتھیار بھی ہے، سب کچھ ہے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اللہ رب العالمین نے مقام حنین میں ان مسلمانوں کے اوپر کافروں سے حملہ کروا دیا، یا کافروں نے حملہ کر دیا۔ اچانک جب حملہ کیا، تیروں انداز بہت زیادہ تھے، بنو ثقیف کے اور بنی حوازن کے بہت ہی جنگجو لوگ تھے، ان لوگوں نے جیسے اچانک حملہ کر دیا، مسلمان بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے جنگ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور بالکل کھڑے ہوتے ہیں، شیر کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی یہ اعلان کر رہے ہیں، انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اے لوگو آؤ آؤ۔ اللہ کے رسول نے حضرت عباس سے کہا کہ آواز لگاؤ، حضرت عباس آواز لگانے لگے، یا لن انصار، اے انصاریو ادھر آؤ، یا اہل المہاجرین، اے مہاجرین ادھر آؤ۔ حضرت عباس کی آواز کو سنا لوگ آنے لگے۔ میرے بھائیوں، تب اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول پر، ایمان والوں پر سکونت نازل کی، اپنی مدد نازل کی، پھر جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور یہ کفار ہار گئے۔ تو کبھی بھی تکبر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ہتھیار ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی مدد نہ آئے تو کوئی آدمی جنگ نہیں جیت سکتا، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے، اس وقت غار ثور میں جو چھپے ہوئے تھے وہاں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے اور یہ کفار مکہ کے کچھ لوگ جاسوسی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، یہاں دیکھیے کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ، یہ دشمن ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، آئی ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو کفار ہمیں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور واقعی اللہ رب العالمین نے فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اللہ تعالیٰ نے ایسی لشکروں سے مدد فرمائے جن لشکروں کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ کفار مکہ وہاں موجود تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، اور اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق کی حفاظت کر کے اللہ رب العالمین نے مکہ سے مدینہ تک پہنچا دیا۔ تو ہر مومن کو اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اکیلا تنہا نہیں چھوڑے گا، کہیں بھی آپ رہیے، اپنے گھر کا دروازہ بند کیجئے تو بسم اللہ کر کے، ہاں جب بستر پہ جائیے تو اللہ کا نام لے کر کے سوئیے، جن سورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا ان سورتوں کو پڑھ کر کے سوئیے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ جب بستر میں جائیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو آیت الکرسی ہی پتہ نہیں، آیت الکرسی ہی یاد نہیں ہے، بہت سے مسلمان ہیں نہیں یاد ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات اور منافقین کی بری صفتوں کو ذکر کیا ہے۔ مومن کون ہے؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن کے دوست ہوتے ہیں۔ مومن جب بھی دوستی کرتا ہے مومن سے کرتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان ہوگا کبھی برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ وہ رہے گا، اٹھنا بیٹھنا تعلقات اپنانا اچھے لوگوں کے ساتھ۔ ایک اچھی لڑکی، ایماندار، حیا والی لڑکی حیادار لڑکی کے ساتھ رہے گی، بے حیا لڑکی بے حیا لڑکیوں کے ساتھ رہے گی۔ منافق کے ساتھ رہتا ہے۔ مومن منافق یہ دونوں آپس میں کیسے مل سکتے ہیں؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، مومنین کی پہچان کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا۔ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے کہ بھلائی کا حکم دے، آپ بھی بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں۔
کہیں غلط کام دیکھیں تو آپ بولے بھائی یہ کام مت کر، اچھا ہی چلو نماز پڑھنے آ رہا ہے، آپ بھی کسی کو بولیے چلیے بھائی ٹائم ہو چکا ہے، کیا بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی آدمی غلط کر رہا تو اس کو روکیے، آپ بھلائی کا حکم دیجیے اور برائیوں سے روکیے. کن کی پہچان ہے؟ یہ مومنین کی پہچان ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا یہ بھی مومن کی پہچان ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی صفات، یہ مومن کی نشانی ہے. اے کرنول کے لوگوں، اگر آپ کے اندر یہ صفتیں موجود ہے تو اپنے آپ کو مومن سمجھو. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جا رہی ہیں. کل قیامت کے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر رحم کرے گا، ایسے لوگوں کے اوپر. اور کن لوگوں پر رحم نہیں ہوگا؟ المنافقون والمنافقات، منافقین مرد اور منافق عورتیں کیا ہیں؟ یا بعضوں من بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں. یا امرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور بھلائی سے روکتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اچھائی کام نہیں کرنے کا. کیا نماز پڑھنے کے لیے جا رہے، چل سنیما ہال چلتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، چلو مستی کرتے ہیں، چلو پارک میں جاتے ہیں، غلط کام کی طرف بلاتے ہیں، یہ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں. تو میرے بھائیوں، منافقوں والی صفتیں اپنے اندر پیدا مت کیجئے، مومنین کی صفت اپنے اندر پیدا کیجئے. اور ایک آخری آیت 10ویں پارے کی آخر میں ہم جاتے ہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. منافقین کا ذکر چل رہا ہے. منافقین کا سردار تھا ابی بن عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کا سردار تھا. عبداللہ بن ابی بن سلول اس کا نام تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی، میں تو مسلمان ہوں، بیٹے باپ کا درد کس کو نہ ہو، کون اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا، یہ بھی اپنے باپ سے محبت کر رہا تھا. اے اللہ کے نبی میرا باپ انتقال کر گیا، اللہ کے نبی آپ اپنا کپڑا دے دیجئے، آپ اپنا کرتا دے دیجئے، میں اپنے باپ کو پہنا کر کے قبر میں لٹا دوں گا، شاید کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. اللہ کے نبی کتنے رحیم ہیں، نبی کو تکلیف دینے والا سب سے زیادہ عبداللہ بن ابی ہے، منافقین کا سردار ہے. آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگانے والا یہی شخص ہے، مسلمانوں کو اذیت پہنچانے والا یہی شخص ہے، جگہ جگہ پہ مسلمان کو پریشان کرنے والا یہی شخص ہے. انتقال کر چکا ہے، بیٹا آیا نبی کے پاس اور نبی سے کہتا اللہ کے نبی آپ اپنا کرتا دے دیجئے، میں اپنے باپ کو پہنا دوں گا، شاید کہ میرا باپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہ کے نبی کو رحم آ گئے، اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اتار دیا اور دے دیا، جاؤ اپنے باپ کو پہنا دینا. کپڑا لے کر کے گیا، پھر واپس آیا، اللہ کے نبی چلیے آپ اور میرے باپ کو آپ ہی قبر کے اندر اتاریے اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ پر رکھ دیجئے، قبر کے اندر ڈال دیجئے، شاید کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، شاید کہ بخش دے. اللہ کے نبی نے یہ بھی کیا. از عبداللہ بن ابی کا بیٹا کہتا اللہ کے نبی اب آپ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا دیجئے، آپ جنازہ پڑھا دیں گے شاید کہ اللہ تعالیٰ بخش دے. اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے، آگے بڑھے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کس کی جنازے کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں؟ یہ تو منافقوں کا سردار ہے جس نے سب سے زیادہ مسلمان کو پریشان کیا ہے. اللہ کے نبی اس کی جنازے کی نماز آپ نہ پڑھائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری جنازے کی نماز سے اگر اس کی مغفرت ہو جائے تو محمد کا کیا بگڑے گا، ارے یہ بھی تو ایک انسان ہے. اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھی. اس کے بعد قرآن کی آیت کریمہ اتری، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 اور 70 سے زائد مرتبہ اگر آپ اس کے جنازے کے نماز پڑھ لیں پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، پھر بھی اس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. یہ منافق ہے،
منافقوں کا سردار ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں منافق کا جگہ ہوگا، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. نبی کے کرتے نے اس کو بخش، اس کو جہنم کی آگ سے نہ بچایا، نبی کی لعاب دہن نے اس کو جہنم کی آگ سے نہ بچایا، نبی نے جنازے کی نماز پڑھی تب بھی اس کو بخشا نہ گیا. میرے پیارے ساتھیوں، کوئی کتنا بھی آپ کے لیے کر دے، جب تک آپ ایمان والے نہ بنے، جب تک آپ توحید والے نہ بنے، جب تک آپ اللہ کے رسول کے اوپر، اللہ کے رسول کی شریعت کے اوپر عمل نہ کریں، تب تک آپ جنت کے اندر جا نہیں سکتے. ہم آپ کے لیے کتنوں بھی کر دیں. کتنے لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیجئے، دعا کر. آپ کچھ کریے گا اپنے لیے؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ اللہ پر ایمان. دعا کر دیجئے. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ لیں اب تو میں جنت ہی میں چلا جاؤں. فلاں کا کرتا پہننے کے بعد بھی یہاں جنت میں نہیں جا رہا ہے، دامن پکڑ لینے کے بعد کہاں سے جنت میں جائے گا؟ میرے بھائیوں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ایمان والے بنیے، توحید والے بنیے. نفاق کی جتنی بھی بری صفتیں، ان چیزوں کو اپنے یہاں سے ختم کیجئے. منافقین والی جتنی بھی چالیں اس کو ختم کیجئے. مومنین کا صفات، مومنین کی جو صفت ہیں اس کو اپنے اندر پیدا کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ اس قرآن کے 10ویں پارے سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ان باتوں کے اوپر ہم جمیع مسلمانوں کو عمل کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. رب العالمین قرآن کو پڑھنے والا بنائے، قرآن کو سننے والا بنائے، اور قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کا اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.